اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں بعثت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رسول خدا کا مبعوث ہونا، ان کے رسالت کا آغاز، یہ ایک عید کا دن ہے، اور یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ رسول خدا کو کیوں رسالت پر مبعوث کیا گیا؟ اس بعثت انبیاء کا کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے؟ اور آج کے ہمارے اس موضوع کا یہی محور ہے کہ بعثت انبیاء کے ذریعے جو غربی تھیوری فلاسفیکل ہرمونٹکس کی ہے، اس کو رد کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس سے پہلے کہ اس کے رد کو بیان کیا جائے، خود ہرمونٹکس اور فلاسفیکل ہرمونٹکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہرمونٹک ہے کیا چیز؟ ہرمونٹک ہے کسی بھی انسان کی بات کو سمجھنے کا طریقہ۔ کوئی بھی متن لکھا ہوا ہے، کوئی بھی ٹیکسٹ لکھا ہوا آپ کے سامنے آیا، اس کو کیسے سمجھا جائے، کیسے اس کے بارے میں اینالائز کیا جائے، اس کی بات کو کیسے سمجھا جائے، اس طریقہ کار کو ہرمونٹکس کہا جاتا ہے۔ اور بیسیکلی ہرمونٹکس کا آغاز ہی جو عیسائی کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے انجیل ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے حوالے سے کہ کیا اس کتاب کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ جو صرف اور صرف عیسائی عالم ہے، صرف وہی ہی اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اس کا اسٹارٹ اور آغاز وہاں سے ہوا۔ اور فلاسفیکل ہرمونٹکس کا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی مرضی سے جو چاہے سمجھ سکتا ہے، جو چاہے اس کو اینالائز کر سکتا ہے، اور ہر ایک کی سمجھ اپنی جگہ پر درست ہے۔ کسی کی بھی سمجھ دوسرے کی سمجھ سے ایسا نہیں کہ اس کی سمجھ صحیح ہے تو دوسرے کی سمجھ غلط ہو، نہیں، ہر ایک کی سمجھ اپنی جگہ پر، اس کی جو بھی سوچ ہے اس کی اپنی جگہ پر درست ہے۔ ایک کی سوچ دوسرے کی سوچ کو نفی نہیں کر رہی ہے۔ لہٰذا اگر اب دین کو سمجھنے کی باری آئے تو ہر ایک دین کو بھی سمجھ سکتا ہے، دین کے اندر جو معارف ہے اس کو بھی سمجھ سکتا ہے، اور ہر ایک کی سمجھ دین کے حوالے سے صحیح ہے، درست ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ تم نے دین کو غلط سمجھا اور میں نے دین کو صحیح سمجھا۔ تمہاری سمجھ بھی درست ہے، میری سمجھ بھی درست ہے، ہر ایک کی سمجھ دین کے حوالے سے درست ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دین پڑھنے والوں کی تعداد کے مطابق جتنے زیادہ لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں، اتنی زیادہ قرائتیں اور سمجھ دین کے حوالے سے مختلف ہونے لگ گئی، اور ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھ رہا ہے کہ دین یہ کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دین یہ کہہ رہا ہے۔ ہر ایک اپنے مطابق دین کو سمجھنا شروع ہو گیا، اور یہ ہرمونٹکس، فلاسفیکل ہرمونٹکس کا یہ کہنا ہے کہ ہر ایک کی سمجھ دین کے حوالے سے درست ہے، صحیح ہے، اور کوئی بھی اس کی سمجھ کو باطل نہیں کر سکتا۔ جبکہ خدا نے جب دین کو بھیجا ہے، اس دین کے سمجھنے کے سامان ہدایت کا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اور اپنی کتاب کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے ہدایت کا سامان بندوبست کر کے رکھا ہے کہ یہ قرآن مجید تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس قرآن مجید کو اس فلاسفیکل ہرمونٹکس کے مطابق ایک ایسی کتاب سمجھ رکھی کہ گویا اس کتاب میں کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے اس کتاب میں لکھ سکتا ہے، اپنی سمجھ کو بیان کر سکتا ہے، تو وہ وعدہ جو خداوند متعال نے دیا تھا، یہ کتاب تحریف سے بچی ہوئی، کوئی اس میں چینجز نہیں لا سکتا، اس میں تو ہر انسان اپنی مرضی سے اپنا دین بیان کرنا اگر شروع کر دے تو یہ کتاب محفوظ نہ رہے گی، اس میں تبدیلیاں آتی رہے گی۔ بلکہ خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا دو کام کے لیے، اور اگر ہم نے اس ہرمونٹکس، فلاسفیکل ہرمونٹکس کو مان لیا، اس سے کیا لازم آئے گا؟ اس سے یہ لازم آئے گا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں تحریف ہونا ممکن ہوگی اور اس میں تحریف منع نہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خداوند متعال نے دین بتلانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں تو انبیاء کا معصوم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ انبیاء جو کہے، جو چیز مجھے سمجھ میں آئے، میں اس کے مطابق انجام دے سکتا ہوں، میں اس کے مطابق عمل کر سکتا ہوں۔
لیکن خداوند متعال نے انبیاء بھیجے ہیں، معصوم انبیاء بھیجے ہیں۔ کیوں بھیجے ہیں؟ کیوں رسول خدا رسالت پر مبعوث ہوئے؟ اس کے پیچھے کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو سمجھ تو پا رہا ہوں، لیکن ہے کئی ساری ایسی چیزیں بھی کہ جن کے بارے میں میری سمجھ ناتواں ہے، ان کو نہیں سمجھ پا رہا۔ ان کو سمجھنے کے لیے میں کسی بتلانے والے کے ضرورت محتاج ہوں کہ وہ آئے مجھے اس چیز کے بارے میں جس کی میری سمجھ نہیں پہنچ رہی وہاں تک، اس کے بارے میں مجھے سمجھائے، بتلائے، اور تاکہ مجھ سے سمجھ پاؤں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ عدالت اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ جاننا کہ کون سی چیز عین عدالت ہے اور کیا چیز ظلم ہے، اس کے بارے میں انسان نہیں جانتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی عدالت کے بارے میں، جن کے ظلم کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کام کرنا عین عدالت ہے یا ظلم ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان یہ جان رہا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ شراب و شربت جن دونوں کو انگور سے لیا جاتا ہے، کیا دونوں ہی پاک اور حلال ہیں؟ پیشاب اور پسینہ جو دونوں انسانی بدن سے خارج ہوتے ہیں، کیا دونوں ہی پاک ہے یا دونوں ہی نجس ہے؟ ان کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا، کون بتائے گا؟ لہٰذا انسان یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہا۔ اب کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت ہے، اور خداوند متعال نے اسی لیے انبیاء بھیجے۔ اور پھر خداوند متعال یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے عقل عطا کر رکھی ہے، اس عقل کے ذریعے جسے تو اب اس کائنات کی پہچان کو حاصل کر رہا ہے، اس کائنات کو پہچان رہا ہے۔ اے انسان، اگر خداوند متعال بیان فرما رہا ہے کہ اے انسان، اگر تجھے میں نے عقل عطا، تیرے لیے انبیاء نہ بھیجے ہوتے اور انبیاء مبعوث نہ کیے ہوتے، تو اے انسان، تو اپنی عقل کے ذریعے مجھ خدا پر احتجاج کرتا کہ اے خدا، تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے؟ انسان کے پاس یہ جرأت آتی، انسان اتنی جرأت کر لیتا کہ خدا پر اعتراض کرتا، خدا کے سامنے احتجاج کرتا کہ اے خدا، تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے؟ خداوند متعال قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ خدا نے انبیاء بھیج دیے، رسول بھیج دیے، تاکہ کہیں انسان خداوند متعال پر احتجاج نہ کرے، خدا پر اعتراض نہ کرے کہ اے خدا، تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے؟ خدا نے انبیاء بھیج دیے ہماری ہدایت کے لیے، ان چیزوں کو جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ان کو سمجھانے کے لیے، ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم نہیں جان رہے ان چیزوں کو بتلانے کے لیے خدا نے انبیاء بھیج دیے۔ ہمارے لیے سامان سفر، سامان ہدایت ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ اور یہ کس قدر آزادی ہے جو خداوند متعال انسان کو عطا کر رہا ہے، کہ انسان آزاد ہے۔ کتنا آزاد کہ خدا پر بھی اعتراض کر سکتا ہے، خدا کے سامنے بھی احتجاج کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی آزادی کہاں ہے مغرب زمین پر آزادی کا نعرہ لگانے والے؟ آ کر دیکھیں خدا نے کیا آزادی دی ہے انسان کو، کہ انسان خدا پر اعتراض کر سکتا ہے کہ خدایا، تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے؟ اور اسی اعتراض کے جواب میں خداوند متعال نے انبیاء بھیج ڈالے، انسان کے لیے اس ہدایت کا سامان کو مکمل کر دیا کہ عقل کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی ہے، تاکہ وہ چیزیں جن کے بارے میں انسانی عقل بے بس رہ جاتی ہے، انبیاء کی ہدایت کے ذریعے انسان ہدایت پا جائے اور اس سعادت کے راہ کو طے کر پائے۔ اور یہی ہے وجہ کہ انبیاء کے بھیجنے کے بعد خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے انبیاء بھیج دیے تو اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان تو عمل کر کے دکھا، کہ جب میں نے انبیاء بھیج دیے، تمہارے لیے ہدایت کا سامان مکمل کر رکھا، تو نے کیوں عمل نہ کیا؟ تجھے عمل کرنا چاہیے تھا۔ اور اب یہ احتجاج کا حق خداوند متعال کے پاس ہے کہ اب خدا انسان پر احتجاج کر سکتا ہے کہ اے انسان، جب میں نے تمہیں مکمل طور پر ہدایت کر دی، تو نے کیوں عمل نہ کیا؟ بس اب جب ہماری ہدایت کا سامان مکمل ہو چکا ہے، انبیاء ہماری ہدایت کے لیے آ چکے ہیں، رسول خدا رسالت پر مبعوث ہو چکے ہیں، اب ہم نے ان سے دین دریافت کرنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق دین کو سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دینا۔ نہیں، جو انبیاء کہے، جو ہمارے آخری رسول کہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کے کہنے کو مان کر
ہم اس راہ ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس راہ سعادت کو طے کر پائیں گے۔ خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس مکمل ہدایت کو دریافت کرنے اور پھر اس راہ سعادت کو طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔